اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میتھ ایکس پی کے، اور آج ہم سٹوڈنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں سیکنڈ ایئر کے اردو کے گیسٹ پیپر کے حوالے سے کہ سٹوڈنٹس پیپر کیسے بنے گا، کہاں سے آئے گا، اس کی ترتیب کیسے ہوگی، ایم سی کیوز کہاں سے بنیں گے، سیاق و سباق کے لیے پیراگراف کون کون سے امپورٹنٹس ہیں، کوسچن آنسر کون سے امپورٹنٹس ہے، اشعار کون سے امپورٹنٹس ہے۔ یہ تمام چیزیں بندے کے مائنڈ میں ہوتی ہیں، بندہ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پریشان نہیں ہونا، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں یہ تمام سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بھی لگواؤں گا۔ جو اسٹوڈنٹس ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ہمارے جو حصہ ایم سی کیوز ہے، جو حصہ ایم سی کیوز ہے، جو معروضی ہے، وہ ہمارے کتنے نمبر کی آتی ہے، اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے اور وہ کہاں کہاں سے لیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہمارے حصہ معروضی سمجھ لیں ایم سی کیوز ہے، وہ ہمارے ٹوٹل 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ یہ 100 نمبر کا اردو کا پیپر ہوگا، 20 نمبر کے آپ کے بیٹا ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو بیٹا ایم سی کیوز کہاں کہاں سے آئیں گے، کیسے کیسے آئیں گے؟ جو بیٹا حصہ نثر کا جو سب سے پہلا ایم سی کیوز آگا، وہ 5 نمبر، پہلے جو 5 ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے کہاں سے آئیں گے؟ وہ آپ کے بیٹا سیاق و سباق حصہ کا جو اسباق حصہ ہے نا، درمیانے والا، اس کے اندر سے بیٹا وہ کیا کرے گا، 5 ایم سی کیوز آپ کے اٹھائے گا، جو ہر پوری بک کے درمیان والے چیپٹرز، مطلب کہ پہلا چیپٹر ہے اس کا درمیان والا مڈ پوائنٹ، اگلے چیپٹر کا مڈ پوائنٹ، اسی طرح وہ جتنے چیپٹر ہیں ان کا جو مڈ پوائنٹ ہوگا، درمیانہ حصہ، اس کے اندر سے وہ ایم سی کیوز پہلے 5 ایم سی کیوز وہاں سے اٹھائے گا۔ اس کے بعد بیٹا اگلے جو ایم سی کیوز اس نے بنانے ہیں وہ مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال، یعنی مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم الفاظ کو صحیح سے لکھتے ہیں۔ مطلب کہ یہاں پہ اس میں اسٹیٹمنٹ دی ہوگی، اس کے اندر اس نے ایک لفظ کو ٹیڑھا کر کے لکھا ہوگا، تو جلد بازی میں اسٹوڈنٹس کو سیدھا پڑھ کے ٹک کر دیتے ہیں۔ وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو الفاظ اس نے وہاں پہ لفظ لکھا ہے یا الفاظ لکھا ہے، وہ آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ 5 ایم سی کیوز بیٹا وہ وہاں سے بنائے گا۔ اس کے بعد آئے گا رموز اور اوقاف۔ رموز اور اوقاف یہ اردو بے کے جو اسباق ہے، وہاں سے وہ بیٹا معروضی کا اس حصے میں رموز اور استعمال کے مطابق سوالات ہوں گے۔ اس کے اندر بیٹا وہ آپ کے رموز کے مطابق سوالات کرے گا، اس کے اندر سے وہ بیٹا ایم سی کیوز 5 نمبر کے ایم سی کیوز وہ وہاں سے بنائے گا۔ اس کے بعد امدادی فعل، اگلا جو حصہ وہ امدادی فعل کے اندر سے 5 نمبر، اس معروضی کے حصے میں وہ امدادی فعل کے استعمال کے متعلق سوالات ہوں گے۔ مطلب کہ یہ پہلا جو حصہ بنائے گا وہ حصہ نثر سے بنائے گا جو ہمارے سبق ہیں، دوسرا بنائے گا مطابقت اور حروف کا استعمال، اس کے اندر سے 5 ایم سی کیوز بنائے گا۔ اس کے بعد رموز اور اوقاف، اس کے اندر بیٹا وہ 5 نمبر کے ایم سی کیوز بنائے گا۔ اس کے بعد امدادی فعل 5 نمبر کے بیٹا ایم سی کیوز اس نمبر سے بنائے گا۔ یہ اس طرح مل کے ٹوٹل آپ کے 20 نمبر کے بیٹا ایم سی کیوز بن جائیں گے۔ اس کے بعد بیٹا بقایا ہمارا آ جاتا ہے حصہ انشائیہ، وہ تقریباً ہمارا بیٹا بنے گا 80 نمبر کا۔ 80 نمبر کے اندر بیٹا جو ہمارے سوال ہوں گے، اس میں ہم نے پہلا سوال نمبر 2 ہوگا ہمارا نظم کے اشعار کی تشریح کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کرنے کو اس نے جو مارکنگ کی ہوگی کہ اس نے اس نمبر کس طرح دینے ہیں، وہ ساتھ میں اس نے لکھے ہوں گے۔ حصہ نظم کے جو اشعار بیٹا آپ نے کرنے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ حصہ نظم میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی اور شاعر اور نظم کا عنوان بھی تحریر کرنا ہے۔ حصہ نشر جو اشعار نظم کے اشعار ہے، اس کے اندر بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی اور نظم کا نام بھی لکھنا ہوگا اور عنوان بھی لکھنا ہوگا۔ اس کی وہ مارکنگ کیسے کرے گا، نظم کا نام اور عنوان کا 1 نمبر ہوگا اور 8 نمبر کی آپ کی بیٹا تشریح ہوگی۔ یہ ٹوٹل 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا سوال جو اگلا سوال ہے ہمارے پاس، وہ ہے غزل کے اشعار کی تشریح۔ ہم نے غزل کے اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہے؟ تو بیٹا 3 اشعار آپ کو دیے جائیں گے، 3 کے 3 ہی شعر الگ الگ اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ 3 اشعار آپ کو دیے جائیں گے، تینوں کی بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، الگ الگ تشریح کرنی ہوگی۔ شاعر کا نام لکھنے کا نمبر 1 نمبر آپ کو شامل ملے گا، مطلب اس کی جو مارکنگ کرے گا وہ 1 + 9 کرے گا۔ یہ بھی 10 نمبر کا آپ کا سوال ہوگا۔ آپ نے بیٹا وہ ایک ہی نظم سے تینوں شعر اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، اس نظم کے شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہوگا، بقایا 3 نمبر کے آپ کے 3 اشعار ہوں گے، وہ 9 نمبر بنے گا، ٹوٹل آپ کے 10 نمبر کا یہ بھی سوال ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال نمبر 3 ہمارے پاس آئے گا، پیراگراف کی تشریح کریں۔ پیراگراف کی تشریح کرے۔ پیراگراف کی بیٹا تشریح کیسے کرتے ہیں، سیاق و سباق کے جو ہمارا پیراگراف میں ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے 2 میں سے 1 پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی۔ ہمارے پاس 2 پیراگراف ہوں گے بیٹا سیاق و سباق کے لیے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان میں سے 1 کی تشریح کرنی ہوگی۔ سیاق و سباق کا عنوان اور مصنف کا نام کا 1 نمبر ہوگا،
اس کے اندر یہ بیٹا آپ کا 15 نمبر کا سوال ہے، اس میں آپ کے مصنف کا نام اور عنوان ہے جو وہ ایک ایک نمبر آپ کا اس کا ہوگا سیاق و سباق کے، جبکہ 3 پیراگراف کی تشریح کے 10 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے سیاق و سباق، پہلے آپ نے مصنف کا نام پھر اس کا عنوان لکھنا ہے، ایک ایک نمبر آپ کو اس کا دے گا، پھر اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے 3 نمبر، اس کے سیاق و سباق کا آپ نے تھوڑا سا مضمون لکھ، تھوڑا سا ہاف خلاصہ، مطلب خلاصے کی پہلی 2-3 لائنیں، پھر درمیان سے 2-3 لائنیں، پھر اینڈ سے 2-3 لائنیں لکھ کر اس طرح آپ نے سیاق و سباق بنا لینا ہے۔ 3 نمبر بیٹا وہ آپ کو اس کے دے گا، پھر اس کے بعد آپ نے جو بیٹا اس پہ چیپٹر کی تشریح کرنی ہے 10 نمبر آپ کو تشریح کے دے گا، یہ ٹوٹل 15 نمبر کا آپ کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال نمبر جو ہمارا 4 ہے وہ سبق کا خلاصہ لکھے، یہ ہمارا بیٹا نمبر پیپر کے حوالے سے چیپٹر نمبر کوسچن نمبر 4 ہوگا، اس میں ہم نے بیٹا کہنا ہے سبق کا خلاصہ لکھیں، اور یہ ہمارا سوال ہوگا 1+9۔ اس کے اندر کیا ہوگا، اس سبق کے مصنف کا نام لکھنا ہوگا جس کا 1 نمبر ہوگا اور 9 نمبر آپ کے بیٹا خلاصے ہوں گے۔ اس کے اندر یہ سوال آئے گا کیسے، 2 اسباق سے ایک خلاصہ لکھنا ہوگا۔ 2 اسباق کے مطلب وہاں پہ اس نے ٹائٹل دیا ہوگا کہ آپ نے ان میں سے ایک کا خلاصہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ مصنف کا نام لکھنے کا 1 نمبر شامل ہے، اس کے اندر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا سبق کا مصنف کا نام نکلے گا۔ اور پہلی آدھی کتاب اور دوسری آدھی کتاب سے آئیں گے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جو پہلی آدھی کتاب اور دوسری آدھی کتاب، مطلب کہ اس طرح ٹائٹل پورا کتاب آ جاتا ہے، اس کے اندر پوری کتاب آ جاتی ہے، آپ نے بیٹا